السلام علیکم دوستو، اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے گرین ٹی وی کے مشہور ڈرامے محبت اور مہنگائی کی تازہ قسطوں کے حوالے سے۔ اب تک آپ نے جو مناظر دیکھے ہیں اور اگلی ایک ساتھ میں جو مناظر آپ دیکھنے والے ہیں ان پر ہم بات کریں گے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ اس کی مشہور او ایس ٹی ہے جہاں میں محبت کے مارے بہت ہیں، اور اسے جویریہ سعود نے تحریر کیا ہے اور ایان حسین کی ڈائریکشن میں یہ ڈرامہ بہت عمدگی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک بہت بڑی کاسٹ ہے، اور جس طرح کے جویریہ سعود کے ڈرامے مشہور ہوئے ہیں بیبی باجی سے لے کے اب تک، تو اسی ڈگر پر چلنے والا یہ ایک ڈرامہ ہے۔ لیکن اس ڈرامے میں کافی خرچہ کیا گیا ہے، اس کی او ایس ٹی پہ ہی اتنا خرچہ کیا گیا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایک خرچے والی پروڈکشن ہے، اور اس میں جو ہے وہ کافی خرچہ کیا گیا ہے اور پیسہ پانی کی طرح بہایا بھی گیا ہے، خاص طور پر شروع کے مناظر جو آپ نے دیکھے ہیں۔ اب ڈرامہ آپ سمجھتے ہیں کہ کہانی تو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ڈرامہ کہاں تک پہنچ چکا ہے، آگے لے کے کہانی کو رائٹر کس طرح لے کے چل رہا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس ڈرامے میں، اس خوبصورت ڈرامے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک سے زیادہ شادیوں اور رشتوں کی کہانی ایک ساتھ چل رہی ہے۔ ایک طرف سلطان کے رشتے پر لوگوں کی نظریں ہیں، ترنم خالہ نے تو حد ہی کر دی، اور وہ زوبی یعنی کہ زبیدہ خالہ کا رشتہ سلطان سے کرانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ تو اچھا ہوا ستارہ اور اس کی بہن نے خوب مخالفت کر دی، خوب ہنس کے ہنسی مذاق میں ان کا جو ہے انہوں نے مذاق اڑایا، اور پھر خود سلطان بھی ناراض ہو گیا اور اس نے ڈانٹ کر خالہ ترنم کو نکال دیا کہ آپ کس قسم کی عورت ہیں، آپ کا دماغ خراب ہے، آپ کو کسی دماغ کے اسپتال میں علاج کرانا چاہیے، کہیں تو میں کرا دوں۔ بہرحال وہ بڑا برا بھلا سن کے چلی گئیں وہاں سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ خبر پھیل گئی کہ سلطان کے لیے رشتہ آیا تھا زوبی خالہ کا۔ اب سب لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ دوسری طرف شایان ملک کی کہانی ہے جو زارا سے شادی تو کرنا چاہتا ہے، لیکن ابھی تک اس کے قابل خود کو ثابت نہیں کر پا رہا۔ وہ اپنے دوست رضی کے ساتھ ہر وقت منصوبے بناتا رہتا ہے کہ کب میں شادی میں کامیاب ہو جاؤں گا اور کس طرح میں ان کا داماد بنوں گا۔ لیکن رضی نے پپو کو عامر اور عالیہ سے ملوایا تھا، تو وہ پپو کو داماد بنانے پر غور کر رہے ہیں، یعنی کہ پروان اور اس کی بہن کے وہ دیوانے ہو گئے ہیں، اور اس کو مری جانے کا جو فیملی ٹرپ پلان ہے اس میں بھی ساتھ لے جانے کی وہ خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ کسی طرح چلیں۔ لیکن عین وقت پہ جو ہے وہ ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، عامر کی اہلیہ کی، عالیہ جی کی، تو جس کی وجہ سے وہ گھر پہ آتے ہیں ان کا پتہ کرنا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے ہیں، اور اس موقع پہ پپو کی ہونے والی جو دلہن ہے سارا، اس کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو سارا تو اب اس کو کافی پسند کرنے لگی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں زارا جو ہے وہ پپو کو پسند کرنے لگی ہے۔ دوسری طرف پپو پروان کے ساتھ جو ہے وہ مایا خان جو سارا کا کردار ادا کر رہی ہیں، وہ سسرال جا کے خوب لالچی نظروں سے سب کچھ دیکھتی ہیں اور اس کی دولت سے مرغوب ہو گئی ہیں، تو وہ کافی لالچی قسم کا کردار دکھایا گیا ہے۔ اب اس ڈرامے میں ابھی تک آپ نے جویریہ سعود کو بہت عمدگی سے اپنا کردار نبھاتے ہوئے ستارہ کا دیکھا ہے، اور مایا خان سارا کے کردار میں آپ کے سامنے جلوہ گر ہو چکی ہیں اور کہانی کو تیزی سے آگے بڑھا رہی ہیں۔ تو 3 مختلف شادیاں ہیں اس میں، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ آگے جا کے یہ ڈرامے نے بھی کئی یو ٹرن بھی لینے ہیں اور ایسے موڑ بھی مڑنے ہیں جس میں آپ کو شاید رائٹر کے خیالات سے اتفاق نہ ہو، لیکن کہانی نے ٹوسٹ تو لینا ہوتا ہے۔ یہی ڈرامے کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ اس میں جویریہ اور سعود تو ظاہر ہے کہ ان کا تو ایک کپل بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ تو رہے گا اس ڈرامے میں، لیکن جو باقی کپل ہیں 2، ان میں جو ہے وہ ٹوسٹ آنا ہے، کیونکہ ایک طرف جو ایک ہیروئن ہے اس کو 2 ہیرو پسند کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ 2 لڑکیاں جو ہیں وہ ایک ہیرو کو پسند کر رہی ہیں، تو ان میں سے اب مقابلہ ہونا ہے کہ کیا آگے جا کے کہانی کس طریقے سے ٹوسٹ لیتی ہے۔ لیکن یہ کہانی ابھی تک دلچسپ ہے، اس میں جو ہے وہ خرچہ بھی نظر آ رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ اسٹرگل بھی نظر آ رہی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں اسٹرگل کرنے والی خواتین اور جو مرد ہیں وہ کامیابی سے کہانی کا محور بنتے ہیں، یا جو اس میں لالچی اور الزامات لگانے والے اور شادیاں توڑانے والے یا خراب کرنے والے کردار ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھے گا جو اپڈیٹس ہوں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کیجیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔